اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اروما تھراپی کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو پہلے بھی آپ کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں دوسری ویڈیو آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں جس خوشبو کو ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے گلاب۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ بہتا تھا اس میں بھی گلاب کی خوشبو ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گلاب ہمارے لیے یوں بھی محترم ہے اور پسندیدہ اور محبت کیے جانے کے قابل پھول ہے اور خوشبو ہے۔ گلاب کی خوشبو جو ہے، گلاب کا جو پھول ہے، دونوں چیزیں پوری دنیا میں محبت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ کوئی معاشرہ ہو، کوئی مذہب ہو، ہر جگہ پہ اس کی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ اسے تحفے کے طور پر بھی دیا جاتا ہے، بیمار کو شفا یابی کے موقع پر بھی دیا جاتا ہے، شادی، منگنی، بیاہ اور خوشی کے موقع پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گلاب کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے فرد کے لیے کشش اور جذبات، جسے آپ جنسی جذبات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پیدا کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ گلاب کے پھول کو دیگر پھولوں کی نسبت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اب آ جائیں گلاب کی دیگر خصوصیات کے حوالے سے۔ اروما تھراپی میں خوشبوؤں کے ذریعے علاج کے حوالے سے سب سے پہلا درجہ جو اس کا ہے وہ ہے ذہنی خوشبو کا، یعنی گلاب انسانی ذہن کو تراوٹ دینے کا باعث ہوتا ہے۔ وہ جس تناؤ یا ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اس سے گلاب کی خوشبو اسے محفوظ رکھتی ہے اور اسے نجات دیتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ ڈپریشن اور بے چینی میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو، اس کی مالش اس سلسلے میں مفید ثابت ہوئی ہے۔ بھی اس کی ایک خاصیت بیان کرتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ عورتوں میں عموماً حیض کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ جہاں آپ اس کا دوائی علاج کرائیں، وہاں اروما تھراپی کے حوالے سے گلاب کے تیل یا گلاب کی خوشبو کی مالش بادام کے تیل یا تلوں کے تیل کے ساتھ مکس کر کے کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ بچوں کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں بیان کرتا چلوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے زمانے میں بڑے بوڑھے جو تھے وہ بچوں کی مالش پر بہت زور دیتے تھے اور عام طور پر سرسوں کے تیل سے بچوں کے جسم کی مالش کی جاتی تھی۔ گو اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ہر فرد کی اپنی ایک سوچ ہے اور میڈیکل والے بھی اس کے اندر کود گئے ہیں۔ گو کہ ہر ڈاکٹر کی اپنی ایک الگ رائے ہوتی ہے، تمام ڈاکٹروں کی آپ کو ایک متفقہ رائے نہیں ملے گی۔ بہرحال بچوں کو اگر آپ اس کی مالش کریں گلاب کے تیل کی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کوئی دیگر تیل ملانا پڑے گا۔ اس میں آپ سرسوں کا تیل لے سکتے ہیں، تلوں کا تیل لے سکتے ہیں یا باداموں کا تیل لے سکتے ہیں۔ سردیاں ہوں تو تلوں کا تیل لے لیں، گرمیوں میں تلوں کا تیل استعمال نہیں کریں۔ اس تیل سے مالش کریں، بچے کے جو ہے جسم کو، اس کی جلد کو، اس کے خون کی سرکولیشن کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جو گلاب کا اروما آئل یا دیگر اروما آئل حاصل کرنا چاہیں یا عطر گلاب حاصل کرنا چاہیں یا عرق گلاب حاصل کرنا چاہیں، وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تمام شکلوں میں کٹھور خوشبو محل سے دستیاب ہوگا۔ اب آ جائیں اگلے موضوع کی طرف، اور وہ ہے یادداشت کی خرابی کا علاج۔ گلاب کی خوشبو، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ انسانی ذہن کو تازہ کرتی ہے۔ اس کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، جو تناؤ ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا یہ بہت اچھا حل ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کی یادداشت کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ اس کی خوشبو کو استعمال کریں، اس کے تیل سے مالش کریں، خاص طور پر ماتھے کے اوپر، کن پٹیوں کے دائیں بائیں دونوں طرف یا گردن کے پچھلی طرف، تو یہ مالش فرد کی یادداشت کے معاملات کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ عام طور پر وہ لوگ جو دل کی تازگی اور جلد کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، ان کے لیے بھی گلاب کے تیل کی مالش کسی دوسرے تیل کے ساتھ ملا کے کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گلاب کے تیل کو، یعنی کہ عطر گلاب کو یا اروما آئل جو گلاب کا ہے، اس کو ایک حد تک اینٹی بایوٹک بھی خیال کیا جاتا ہے اور
یہ جراثیم کو کنٹرول کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے بھی یہ جلدی امراض میں یا جلد کو گلو دینے کے لیے، دل کو خوبصورت بنانے کے لیے، چمک دینے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں گلاب کی خوشبو سے متعلق کچھ اور معاملات کی طرف۔ یہاں تک تو ہم نے ذکر کیا اروما تھراپی کے ذریعے علاج کا۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا عرق گلاب کا اور اس کے استعمال کا، تاہم یہ ایک الگ موضوع ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے آپ کے لیے الگ سے ویڈیو تیار کی جائے۔ اروما تھراپی کے حوالے سے ایک آخری بات کہ آپ اسے نہانے کے پانی میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چند قطرے اروما آئل کے گلاب کے جب آپ نہا لیں تو پانی کی بالٹی میں ڈالیں اور اسے سارے جسم پر ڈال دیں۔ اس سے آپ کے پورے جسم میں سے ہلکی ہلکی خوشبو آئے گی جو کافی دیر تک رہے گی اور اس آپ کی طبیعت کو بحال رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی، تازگی دے گی آپ کو۔ اسی طرح آپ اگر رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں جو ہیں وہ پانی میں جس کے اندر جو اروما آئل جو گلاب کا ڈالا گیا ہو ڈبو کر رکھیں 10 سے 15 منٹ تک، تو یہ بھی آپ کی رات کی نیند کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور اروما تھراپی کے حوالے سے آپ کی مزید رہنمائی بھی کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنا فضل نازل فرمائے۔ آمین۔